الحمدللہ رب العالمین و نستعین و خیر المعین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں پھر آج حاضر ہوا ہوں کچھ اہم چیزوں کو لے کر۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں، اور پھر سبب کیا بنتا ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، ہم پریشان رہتے ہیں۔ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن ہمارے لیے وہ ایک مشکل بن جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر مومن کے داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہونی چاہیے۔ یہ سنت ہے کہ انگوٹھی چاندی کی ہو مردوں کے لیے، چونکہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مرد، ہمارے برادر، ہمارے بھائی سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، سونے کا چین پہن لیتے ہیں۔ یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے، اور انگوٹھی کے بڑے فوائد ابھی میں آپ کی خدمت جلدی جلدی عرض کروں گا۔ لوہے، فولاد، پیتل کی انگوٹھی عورت مرد دونوں کے لیے مکروہ ہے، اسے نہیں پہننا چاہیے۔ چنانچہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی، خود پیغمبر انگوٹھی پہنتے تھے، چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور اس کے لیے تاکید ہے کہ آپ انگوٹھی پہننے۔ حضرت امیر بن علیہ السلام سے فرمایا پیغمبر اسلام نے، حدیث منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا، یا علی سونے کی انگوٹھی نہ پہنو، وہ آخرت میں تمہاری زینت ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، لہٰذا آپ چاندی کی انگوٹھی ضرور پہنیں۔ جب جس ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیے، یوں تو روایت میں جو منقول ہے مولا کائنات سے 4 انگوٹھیاں پہننا چاہیے، چونکہ مولا کائنات 4 انگوٹھی پہنتے تھے۔ یہ بتا دیں کون کون سی انگوٹھی مولا پہنتے تھے۔ پہلا پتھر تھا یاقوت کا، یہ کس کے لیے ہے؟ یاقوت پہننے سے زینت اور بزرگی کے لیے یہ، اگر یاقوت کی انگوٹھی آپ پہن رہے ہیں جیسے زینت اور بزرگی۔ دوسرا پتھر مولا پہنتے تھے فیروزے کا۔ فیروزے کی پہننے سے فائدہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فتح اور نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تیسرا پتھر مولا پہنتے تھے حدید چینی، یہ قوت کے لیے ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، میں نے آپ کی خدمت کیا کہ مولا کائنات 4 انگوٹھی پہنتے تھے، یاقوت، فیروزہ، حدید چینی، اور چوتھا عقیق۔ عقیق کی انگوٹھی پہننے سے دشمنوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے، اگر آپ نے یقیناً عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے تو آپ دشمنوں سے بچے رہیں گے، بلاؤں سے بچے رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو جو بلا آنے والی ہوگی اسی پتھر کے اوپر آ جائے گی۔ ایک روایت ابھی خدمت میں عرض کروں، وقت ختم ہو گیا ہے، بس 1-2 منٹ اور، کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے، عقیق اور فیروزہ یہ دونوں انگوٹھیاں انسان کو پہننا چاہیے، چونکہ یہ دونوں پتھروں کو پہننے سے انسان کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ جس ہاتھ میں انگوٹھی فیروزے کی ہوگی اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوگا۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عقیق، 'عقیق' کیا کرتا ہے؟ عقیق سے فخر، 'عقیق' کیا کرتا ہے؟ عقیق سے فخر، 'عقیق' کیا کرتا ہے؟ 'عقیق' 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 سے فخر، 'عقیق' کیا کر
اور درویشی کو دور کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے عقیق کی انگوٹھی پہنی ہے تو یہ فقر جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور نفاق کو زائل کرتا ہے. کتنی اچھی بات ہے یہ. آپ غور کریں، اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو جو دل میں نفاق ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، وہ بھی دور ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چھوٹا سا عمل ہے، اسے آپ ضرور کریں. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے تاکہ کسی بھی طریقے سے ہماری عبادت میں کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے. تو لہذا آپ ان پتھروں کو خریدیں، چاندی کی انگوٹھی بنوائیں اور پہنیں، اور سونے کی انگوٹھی سے پرہیز کریں. سونا مرد کے اوپر حرام ہے. آج کتنے لوگ ایسا ہیں جو پہن کے چل رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے، فقہ معلوم نہیں ہے، مسائل معلوم نہیں ہے، دین معلوم نہیں ہے، لہذا اس لیے وہ پہن لیتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کی خدمت میں اس عقیق کے حوالے سے اور گفتگو کریں گے. آج کے لیے بس صرف اتنا کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم سب کو اپنے داہنے ہاتھ میں عقیق، فیروزہ، یاقوت، حدید چینی کی انگوٹھی پہننا چاہیے، چونکہ ہمارے اماموں کی سیرت رہی ہے اور ہم نے تاکید بھی کی ہے کہ آپ ضرور انگوٹھی پہنیں تاکہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. فقط السلام وآخر دعوانا الحمدللہ.